کرتے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز علیہ رحمت پر اس برہمن نے یہ اعتراض کیا کہ بظاہر قبر بھی پتھر، بت بھی پتھر، نہ یہ کوئی طاقت رکھتے ہیں اپنے اندر قبر والے، نہ بت طاقت رکھتے ہیں، اور باطنی لحاظ سے کہو تو پھر اگر قبر والوں میں طاقت ہے تو بتوں کے اندر بھی باطنی طور پر طاقت ہے، جس کا جواب حضرت شاہ عبد العزیز علیہ رحمت نے دیا۔ اور یہ جواب بڑا اہم، آج کل کے دور میں اس کا یاد رکھنا بڑا ضروری فرض ہے، آپ حضرات پر اسے ذہن نشین رکھو۔ فتاوی عزیزیہ کے اندر یہ سوال و جواب موجود ہے، اور میری کتاب گلشن توحید و رسالت اور جلاء الصدور کے اندر بھی وہ مکمل مکالمہ اور اس کا جواب حضرت شاہ عبد العزیز علیہ رحمت نے جو دیا وہ موجود ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی حضرات نے نقل کیا ہے۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز علیہ رحمت نے فرمایا کہ ڈنڈی تم مار رہے ہو، ہم ڈنڈی نہیں مار رہے، دھوکہ تم دے رہے ہو، ہم دھوکہ نہیں دیتے، تم پتھر کے پاس جاتے ہو، ہم پتھر کے پاس نہیں جاتے، بلکہ اس پتھر کے مکان میں جو مکین ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ قبر کچی ہو، پکی ہو، بھٹے کی اینٹوں سے ہو یا سنگ مرمر کی اینٹوں کی ہو، اوپر گنبد ہو نہ ہو، ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اندر ہے کون۔ تو تم پتھر کے پاس جاتے ہو، ہم پتھر کے پاس نہیں جا رہے ہیں، ہم تو اس پتھر کے مکان میں جو مکین ہے، جس کا ڈیرا ہے، ہم تو اس کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک فرق یہ آ گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جس کے پاس تم جا رہے ہو، نہ روح اس میں پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ بعد میں ہوگا، وہ ابتدا سے بے روح چیز ہے اور ہمیشہ کے لیے بے روح رہے گی۔ لیکن جن کے پاس ہم جا رہے ہیں، روح پہلے بھی ان میں موجود تھا، اب بھی روح کا ان کے بدنوں سے تعلق ہے، اور قیامت کو بھی روح کا ان کے بدنوں سے تعلق ہوگا۔ پھر تم جا رہے ہو بے روح بے جان چیزوں کے پاس، ہم جا رہے ہیں روح والی چیزوں کے پاس، جان والی چیزوں کے پاس۔ تیسرا، جن کے پاس تم جاتے ہو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ ہے کیا، ان کی اگاڑی پچھاڑی کیا ہے، سیاق سباق کیا ہے، معلوم علیہ کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، تاریخ کیا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کالی دیوی ہے، یہ چٹی دیوی ہے، یہ ہنومان ہے، یہ زین خان ہے، یہ فلاں ہے، کیا ان کی حقیقت پتہ ہے کچھ؟ تو جن کے پاس تم جاتے ہو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، یہ شیطان ہے، جن ہے، انسان ہے، کیا بلا ہے، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور جن کے پاس ہم حاضری دیتے ہیں وہ اللہ کے محبوب، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، اللہ کی عبادتیں کرنے کے بعد منصب محبوبیت پہ فائز ہوئے، اللہ نے انہیں اپنے انوار سے منور فرما دیا۔ اس لیے تمہارا وہاں جانا شرک ہے، لیکن ہمارا یہاں جانا یہ شرک نہیں۔ کیوں؟ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہم اس لیے جا رہے ہیں۔ چوتھا فرق کیا ہے؟ تم جا کے بت کو یہ نہیں کہتے دعا کر ہمارا کام ہو جائے، تم کہتے ہو تو کر، وہ شرک ہے۔ تم نے اس کو مؤثر مانا، اس کو مدبر مانا، اپنے حاجات، اپنی مشکلات کا حل اس کے پاس تمہیں نظر آیا۔ لیکن ہم بڑے سے بڑے ولی کے مزار پہ جائیں، کسی نبی کی بارگاہ میں حاضری دیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ دعا کرو اللہ ہماری مشکل آسان کرے۔ ہم ان سے دعا کراتے ہیں، کیوں کراتے ہیں؟ ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، لئن سألنی لأعطینہ، میرا بندہ محبوب مجھ سے جو مانگے گا اسے ضرور عطا کروں گا۔ اس لیے ہم اپنی حاجت کو ان کی زبان سے نکلوانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان سے نکلا ہوا حرف تیرے قضا بن کے نکلے گا، لوح محفوظ کی کنجی بن کے نکلے گا۔ اس لیے جو ہی وہ دعا کریں گے ہمارا مقصد حل ہو جائے گا، مشکل حل ہو جائے گی، حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے ہم ان سے یہ عرض کرتے ہیں، تو تم یہ نہیں کہتے دعا کر، تم بت کو کہتے ہو تو کر۔ ہم ان اللہ کے مقبول بندوں سے عرض کرتے ہیں تم دعا کرو، اس لیے تم مشرک ہو، ہم مشرک نہیں ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ ابتدا سے بیماری چلی اور آج تک یہ تمہارے پڑوسی ملک میں موجود ہے۔ جتنے کلیسا ہیں ان میں حضرت مریم کا بت، حضرت عیسیٰ کا بت رکھا ہوا ہے، وہ لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اللہ حضرت کی آگ کی پوجا جاری ہے۔ تو اس طرح کا شرک تب بھی تھا، اب بھی موجود ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ان جھوٹے خداؤں کے خلاف علم توحید بلند کریں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں
کہ ہم جو قبروں میں اللہ کے مقبول محبوب آرام فرما ہے ہم ان کو بھی بت سمجھ کے ان کی بھی توہین شروع کر دیں، کیونکہ وہ اسی طرح اللہ کے محبوب ہیں، جہاں ان کے قدم لگ گئے اگر وہ جگہ بھی اللہ کو پیاری ہے تو جہاں ان کے جسم زندہ سلامت موجود ہے ان جسموں کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہو، کتنی بلند و اعلیٰ ہو۔ حاجی لوگ حج سے آ رہے ہیں، انہوں نے طواف کیا کعبہ شریف کا، تو پھر مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑے کہ کوئی پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ لیتے تو ایک رکعت کے بدلے لاکھ کا اجر ثواب مل جاتا۔ کیا ضروری ہے یہاں کندھے توڑوانے کی، پسلیاں توڑوانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت قبلہ پیر صاحب سے پوچھو، جب حبشی لوگ اس طرح باہیں پھیلا کے آتے ہیں طواف کرتے ہوئے تو کیا حال ہوتا ہے ہم جیسے غریبوں کا؟ وہ جب حجر اسود کے بوسے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو کتنے کچلے جاتے ہیں۔ تو مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھنے کے لیے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، پاؤں رکھنے کی مل جائے تو بس سجدے کی جگہ نہیں ملتی، نیچے سجدے کو جاؤ تو کندھے اتر جائیں، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو کیا ضرورت تھی یہ پسلیاں توڑوانے کی، کندھے اتروانے کی اور لوگوں کو پابند کرنے کی کہ یہاں پڑھو؟ اگر اجر ثواب زیادہ نہیں تو کیوں پابند کیا؟ پتا چلا جہاں صرف قدموں کے نقش ہیں وہاں اتنی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں کہ پورے حرم میں جہاں ایک رکعت کے بدلے 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے یہاں کئی لاکھ گنا زیادہ اجر ثواب مل جاتا ہے۔ اس لیے پابند کیا گیا کہ جہاں ان بابرکت ہستیوں کے نشانے قدم لگے ہیں ان پتھروں کے پاس نماز پڑھو تاکہ تمہاری نماز جلدی قبول ہو جائے اور اس میں کئی گنا اور اجر ثواب ہو جائے۔ تو جہاں صرف نشان قدم ہے اس جگہ کی تو تعظیم ضروری ہو، اور جہاں وہ قدم بھی ہوں، قدموں والے بھی ہوں، زندہ سلامت بھی ہوں، وہاں بلڈوزر چلا دیا۔ کیا خیال ہے؟ زندہ سلامت موجود ہے۔ الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، اللہ کے پیغمبر زندہ ہوتے ہیں اور قبروں میں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، اللہ کا پیغمبر زندہ ہوتا ہے وہ قبر کے اندر سے رزق دیا جاتا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ پیغمبروں کے جسموں کو چھیڑ ہی نہیں سکتی ہے، نہ وہ سیدھا کر سکتی ہے نہ گلا سکتی ہے۔ جب وہ زندہ سلامت موجود ہیں تو پھر ان کی بارگاہوں کی حاضری اور ان کے قرب و جوار میں نماز پڑھنا اس کا کتنا اجر ثواب ہوگا۔ حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے شیخ الواد میں بڑی پتے کی بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے جس گوشے میں چلے جاؤ، اس مسجد میں نماز پڑھو، صف کی دائیں جانب کھڑے ہو کے پڑھو تو ثواب زیادہ، بائیں جانب کھڑے ہو کے پڑھو تو ثواب تھوڑا۔ کوئی بھی مسجد ہو، جس جگہ کی بھی ہو، مکہ شریف ہو، بیت المقدس میں ہو، کہیں بھی چلے جاؤ، صف کی دائیں جانب کھڑے ہونے پر ثواب زیادہ، بائیں جانب کھڑے ہونے پر ثواب تھوڑا۔ لیکن جن کی یہ حدیث، جن کی یہ شریعت، جن کا یہ دین، ان کی مسجد میں جاؤ تو دائیں جانب کھڑے ہونے پر ثواب تھوڑا ہے، بائیں جانب کھڑے ہونے پر ثواب زیادہ ہے۔ کیوں؟ قبلہ وہاں جنوب میں ہے، اب دائیں جانب جو ہوگا وہ روضہ پاک سے دور ہو جائے گا، جو بائیں جانب ہوگا وہ روضہ پاک کے قریب ہوگا، کیونکہ روضہ پاک مشرق میں ہے۔ تو جو بائیں جانب وہ روضہ پاک کے قریب، جو دائیں جانب وہ روضہ پاک سے دور، جتنا قریب ہوتا جائے گا اجر ثواب بڑھتا جائے گا، اور جتنا دور ہوتا جائے گا اجر ثواب کم ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا توحید پھیلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ والوں کی بے ادبی شروع کر دی جائے، ان کو قبروں میں بھی آرام سے نہ بیٹھنے دیا جائے، بلکہ جو دشمن ہے، جو مخالف ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہ توڑے جن کو وہ خدا کہہ رہے تھے، تو تم تو ابراہیم علیہ السلام کو رسول مانتے ہو، اللہ کا نبی مانتے ہو، پھر قبر اکھیڑنے کا کیا مطلب؟ اس لیے یہ توحید نہیں، ان کے نشان مٹا دیے جائیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام آئے، دیکھا بے موسم پھل پڑے، تو خیال آیا کہ جو خدا اس بچی کو یہاں بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بڑھاپے میں میری بیوی کے بانجھ ہونے کی صورت میں ہمیں بیٹا نہیں دے سکتا۔ تو ہنالک دعا زکریا ربہ، پھر جا کے مسجد میں نہیں دعا کی، اسی کوٹھڑی میں دعا کی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی مقبول بندی کی جگہ ہے، میں یہی دعا کروں، اللہ اس کے انفاس قدسیہ کے طفیل میری دعا کو قبول کرے گا۔ چنانچہ دعا کی آپ نے اور قبولیت بھی اسے حاصل ہوئی اور اللہ نے بیٹا دیا۔
لہذا وہ جگہیں بھی مقدس ہوتی ہیں جہاں ان کے قدم پڑتے ہیں، وہ زمانہ بھی مقدس ہوتا ہے جن میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے نبی پاک کے زمانے کی قسم اٹھائی، نبی پاک کی زندگانی کی قسم اٹھائی، والعصر کہہ کے زمانے کی قسم، لعمرک کہہ کے حضور کی زندگانی کی قسم اٹھائی کہ اس میں عظمت آ گئی۔ اس ہفتے کا، اس مہینے کا، اس سال کا تعلق نبی کی ذات سے ہے، اس لیے وہ زمانہ برکت والا ہو گیا، وہ ہفتے برکت والے ہو گئے، وہ مہینے برکت والے ہو گئے، وہ سال بھی برکتوں والے ہو گئے۔ لا اقسم بہذا البلد، مکے شہر کی میں قسم کیوں اٹھاتا ہوں کہ یہاں میرے یار کے تلوے لگے ہیں، اس لیے اس کی گلیاں جو ہیں وہ میری قسم کے قابل بن چکی ہیں۔ لہذا اللہ والوں کی، اللہ کے محبوبوں پیاروں کی عظمت بھی دل میں ہونی چاہیے، اور جو معبودات باطلہ ہیں ان کے خلاف ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ان کو ختم بھی کرنا چاہیے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، ادھر نبی کریم علیہ السلام نے ان بتوں کا صفایا کیا اور کعبے کو پاک صاف کیا۔ کل چال حق و ضحک الباطل ان الباطل کان زہوقا، بت کی طرف چھڑی کا اشارہ کرتے، یاد پڑھتے، بت منہ کے بل گر پڑتا، حکم دیتے اسے توڑ کے باہر پھینک دو۔ اس طرح پر حرم پاک کو اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کے ہاتھوں پاک کر دیا، اور کعبے کو حضور کی ولادت کے وقت ہی پتا چل گیا کہ مجھے پاک کرنے والا آ گیا۔ چنانچہ حضور کی ولادت والی رات حضور کے در والا کی طرف سجدہ ریز ہو کے کیا کہا؟ اللہ اکبر، الآن طہرنی ربی من الانجاس، اب رب نے مجھے پلیدیوں سے پاک کر دیا، مجھے پاک کرنے والا آ گیا۔